آپ کو یہ معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا زمانہ وہ تھا کہ جب اس بر صغیر پر جو مسلمانوں کی حکومت چلتی آ رہی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ انگریزوں کا یہاں پر قبضہ تھا۔ اب جب کوئی دوسرا ملک یوں مسلط ہوتا ہے اور وہ بھی وہ ملک ہو کہ جو اپنے کلچر کو ساری دنیا سے فائق سمجھتا ہے، اپنی آئیڈیالوجی کو ساری دنیا سے بہتر سمجھتا ہے، تو وہ اسی کلچر کو اور اسی آئیڈیالوجی کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر انگریزوں نے اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کو پھیلانے کے لیے اور اپنے کلچر کو امپوز کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے، اس میں سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ مسلمانوں کے جو کلچر کی بنیاد ہے اس کو ہٹ کیا جائے۔ مسلمانوں کے کلچر کی بنیاد کیا تھی؟ مسلمانوں کے کلچر کی سب سے بڑی بنیاد تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان جو ہے نا یوں یونائٹڈ ہیں، یعنی اور کسی بھی معاملے پہ ڈسپیوٹ ہو جائے لیکن کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے متعلق ہوتا ہے، آپ کو مشرق سے لے کر مغرب تک، آپ کو جزائر فیجی سے لے کر امریکہ تک کے مسلمان جو ہے اس کے اوپر یونائٹڈ نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر اس کلچر کو نافذ کرنا تھا اور اس کلچر کی جڑیں کاٹنی تھی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکال دیا جائے۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ سب سے مین چیز تھی۔ اب اس وقت حالات وہ تھے کہ جن میں یہ بہت مشکل تھا کہ یکدم ایک اتنی طاقتور حکومت کی کایا پلٹ دی جائے اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے اور اس کی جگہ اسلامی حکومت لائی جائے، کیونکہ جب طوفان آتا ہے نا تو جتنی دیر میں وہ چل رہا ہے نا اتنی دیر میں طوفان ہی آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد اس کا صفایا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے آنے کا زمانہ تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی پیدائش ہے 1856 کی۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، جو مشہور جنگ آزادی، 1856 میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہے، اور 20 سال کی عمر میں سمجھ لیں کہ آپ اپنے پورے ایک علمی شان کے ساتھ نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جب وہ پوری طرح چھا رہے تھے، لہذا اب اس وقت حکومت کا مقابلہ یوں طاقت سے نہیں ہو سکتا تھا کہ حکومت کو الٹا دیا جائے۔ اس وقت یہ تھا کہ ہماری سب سے قیمتی شے جو ہم سے یہ چھیننا چاہ رہے اس کا تحفظ کیا جائے، اور اعلیٰ حضرت نے وہی کیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو یہ تھا جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق جو ہے اس کا جو پیغام عام کیا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ نے ترجمہ قرآن کیا تو وہ بھی عشق رسول کے اندر ڈوبا ہوا ترجمہ ہے، کہ جس کا ترجمہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ کا ترجمہ یہ اعلیٰ حضرت ہی نے کیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر زمانہ محبوب کی قسم۔ قرآن کی آیتوں کی تفسیر عشق رسول کے اندر یوں کی کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ تو یہ جو قرآن کی آیات کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ڈھال کر بیان کیا، یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اس کو عشق رسول کے رنگ میں کیا۔ فتاویٰ پڑھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، آپ کو اسی رنگ کے اندر نظر آئیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ جہاں جمعہ پڑھتے اور جمعے کے بعد آپ پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ اعلیٰ حضرت کا سلام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا وہ سلام ہے کہ جیسے عربی زبان کے اندر مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، جیسے وہ مشہور ہے کہ عرب دنیا کے اندر کسی محفل میں چلے جائیں، وہاں پر یہ کلام پڑھا جائے گا،
عجم کے اندر آپ کسی محفل میں چلے جائیں، وہاں پر یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جائے گا۔ تو یہ عشق رسول جو ہے نا، یہ تھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وہ سب سے بڑا کارنامہ کہ جو آپ نے مسلمانوں کے دل کے اندر پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات جو عشق، محبت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بے پناہ جو تعلق عشقی ہے اس کا مجسم تھی۔ وہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شعر ہے نا کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پار آئے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا۔ پار آئے دل، دل کا ٹکڑا۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچے تو فرماتے ہیں پار آئے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ کہ سرکار کے شہر میں گئے تھے تو وہاں کے کتوں کے نذرانے کے طور پہ اپنے دل کے ٹکڑے کر کے ان کو پیش کرنے تھے۔ پارا دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔